وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 14 2395 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا فرقہ واریت کی اجازت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 13. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. والذی اوحینا الیک، اور جسے اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. ان اقیم الدین، اس تاکید کے ساتھ کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں آپس میں متفرق مت ہو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر آپ جس چیز کی طرف مشرکوں کو بلاتے ہو ان کے لیے یہ بات پر عمل کرنا بہت بھاری ہے.
اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف آنے کی جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سامعین اکرام، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں گزشتہ سبق میں تو میں نے آپ کو یہ بات کہا تھا، یہ بات ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مشرک کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتایا تھا کہ مشرک جب آپ رجوع اللہ نہیں کرتے تو پھر آپ غیر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یا تو رجوع اللہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، دو ہی صورتیں ہیں نا۔ میں دیکھیں عام آپ سے مخاطب ہوں، مشرک کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کو ہدایت قبول کرنا مکمل طور پہ بہت بھاری ہو، یہ مشرکانہ علامت ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اب پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہوتے ہے، ما تدعوہم الیہ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی کامل بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ بات تو اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی۔ اور تقوی کی تلقین کرتا ہے اور اپنی اطاعت کی ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جو شخص، اب جن لوگوں پر یہ بات بڑی بھاری لگتی ہے تو ظاہر ہے مطلب وہ اللہ کی طرف، دیکھیں جب اللہ کی طرف آپ رجوع نہیں کرتے اور اللہ کو اپنا زندگی کا مدعا نہیں بناتے تو ظاہر ہے کہ پھر غیر اللہ کو بنائیں گے۔ زندگی کا مدعا جو ہے وہ پھر غیر اللہ کو بنائیں گے اور پھر غیر اللہ کی مانیں گے۔ تو جو بھی غیر اللہ کو مدعا بنا لے اور غیر کے سامنے سر جھکا دے تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیر لیا۔ سادہ سی بات ہے۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ یہدی الیہ من ینیب، یہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے، اور یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو اپنی طرف آنے کی اپنا راستہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر لیں، یعنی جو چاہیں، جو خود چاہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم گمراہ ہو چکے ہیں، مسلمان فرد ہو، قوم ہو یا امت ہو، یہ ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اب مجھے بھی مطلب یوں لگتا ہے کہ یہ قوم راہ راست پہ آنے والی نہیں ہے، اور میں ایک آیت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے یا اس پر تیار نہ ہو جائے۔ یہ ایک عام بات ہے۔ دیکھیں جو آپ کام نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرتے، جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرتے، جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتے ہیں، جو بھی۔ تو یہ ایک بات ذہن سے نکال دے گی، کبھی ایسا ہوگا میں نہیں چاہتا، لیکن اگر اللہ نے چاہا اور کوئی ایسا معجزہ رونما ہوا، کوئی خضر علیہ السلام آ گئے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھے راستے پر لے گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ ہم گمراہ ہیں، گمراہ رہنا چاہتے ہیں، مختصر بات۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے اختلاف، تفرقہ، دیکھیں تفرقے کی بات ہوئی تھی، وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین میں اختلاف نہ کرو۔ آج اس کی وجہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، وَمَا تَفَرَّقُوا، انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد ہوا وہ تفرقہ کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔
بغیاً بینہم، اور اس بنا ہوا کہ آپس میں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی ہر شخص اپنی منمانی تشریحات کر رہا تھا اور اس پہ اڑ چکا تھا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کا رب پہلے سے یہ نہ فرما چکا ہوتا الی اجل مسمى، ولولا کلمۃ، اور اگر ایک بات پہلے مقرر نہ ہو جاتی آپ کے رب کی طرف سے کہ ان کو ایک مدت تک یعنی ان کو مہلت دینی ہے، میں نے ایک اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، ان کا قضیہ پاک کر دیا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور حقیقت یہ ہے اورثوا الکتاب من بعدہم، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنا دیے گئے، لفی شک منہ مریب، یہ بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، آیت نمبر 14 سے کا ہمارا آج کا سبق ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے یعنی تفرقو، فرقہ نہیں کیا، یعنی فرقوں میں نہیں بٹے وہ لوگ، مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی حقیقت کا علم، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت جب آئی تو انہوں نے آپس کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے فرقہ بندی شروع کر دی، بغیم بینہم، ضد اور ہٹ درمی۔ اب یہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، اور فرقہ واریت جو شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو وہ آپ کو پتہ ہے شیعان علی اور وغیرہ وغیرہ، میں اب کیا نام لوں آپ کو، اور آپ دیکھ لیں آج امت بڑھ چکی ہے، ہر مسجد پر ایک تختی ہے، ہر مدرسے پر ایک خاص مکتب فکر کا نام ہے۔ دیوبندی مدرسے سے پڑھ کر بریلوی مکتب فکر کا عالم نہیں نکلے گا، وہ اپنی تعلیم دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کون حق ہے کون نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، مسئلہ تو بالکل سادہ ہے، اللہ منزل ہے، اللہ کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، قرآن پر عمل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اب جزیات میں آپ نے اختلاف شروع کر دیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، میں بتاتا رہتا ہوں۔ اب رسول اللہ نور ہیں یا بشر ہیں، علم غیب ہے یا نہیں ہے، حیات ہیں ممات ہیں، اس سے تو ہمارے دین کی بنیادی اصول کا کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ یعنی بنیادی اصول تو توحید ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسالت ہے کہ رسول کے راستے پر چلنا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب اتنے ہم جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں تو اس کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، صرف یہ ضد اور ہٹ درمی، ہر فرقہ دوسرے کو باطل، ناحق اور باطل، مشرک، گستاخ اور بدعتی یہ قرار دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے آپ کو۔ تو اب اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، فرقہ واریت کی کیا تک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ جو آیت تھی اس میں کیا کہا تھا؟ وَلَا أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ نہ کرو، فرقہ نہ بناؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، جنہوں نے دین میں گروپ بندی بنا لی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ بنا لیے، اور یہ پارٹی ہو گئے، تم اے صاحب قرآن تم ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں۔
انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیں یہ بہت یعنی ایک گھناؤنی، میں یہ کہتا ہوں دیکھیں آج کل جو حق کی طرف بلانا، یعنی جو سچا بلانا ہے اللہ کی طرف، وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اکثر یعنی خطیب خطبہ یہ فیس بک والے ادھر ادھر، اور یہ بعض بڑے بڑے جو نامور گروپ ہیں دین کی تبلیغ کرنے والے، کس طرف آپ کو بلا رہے؟ دیکھیں دین کی حقیقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے پہلے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ آج بھی وہی جاہلیت ہے، آج بھی ہم گمراہ ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، اور تاریکی ہے، 400 تاریکیاں ہیں۔ اب اس میں توحید، اللہ کی الوہیت، لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ ہم روایتی مسلمان تو ہیں لیکن حقیقی مسلمان تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک بنایا ہے اور ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اور لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، رسول ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، گواہ ہے ہم پر۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو تو کم از کم کلیئر ہونا چاہیے کہ دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے۔ یہ ہمارے جو 4 مکاتب فکر ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی قرآن اور حدیث سے، اس کی اب میں وضاحت نہیں جا رہا، فقہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، یا مثال کے طور پہ رفع یدین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین رکوع میں جانے سے پہلے کیا بھی ہے، نہیں بھی کیا۔ اب جو احناف ہیں تو ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور جو نہیں کرتے، جو کرتے ہیں رفع یدین، ان کا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، 4 جو فقہ ہیں یہ حق ہیں، لیکن آپ کو ایک کی اتباع کرنی ہے، ورنہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ کسی ایک فقہ کو، فقہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فرقہ نہیں، فقہ، وہ ہے نا شافعی، حنبلی اور جو بھی ہے مالکی وغیرہ، تو وہ چاروں حق ہیں، اور اس کی تفصیل ہے، لیکن بعض لوگ تو فقہ بھی نہیں مانتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس پہ بحث بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس کے بعد جو فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، 5واں فقہ ایجاد ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، 4 کے علاوہ 5واں، اور پھر جو یہاں احناف جو ہے یہ بڑھ گئے، احناف تو کافی شاخیں ہو گئی ہیں نا، یہ سب جو میں آپ کو نام گنواتا ہوں تو یہ احناف ہیں، احناف کی شاخیں ہیں پھر، اور ہر ایک جو ہے دوسرے کو باطل، کافر، بدعتی، گستاخ، مشرک یہ قرار دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے جو بھی ہے۔ بہرحال میں یہ مضمون زیادہ اس میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرقہ واریت پر بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ آج کا جو پہلا سبق، پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں 14 نمبر کی، اس میں مضمون یہی ہے کہ اگر یہ مہلت کا قانون نہ ہوتا تو جو فرقہ باطل ہوتا میں اس کو تباہ کر دیتا۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کا میں فیصلہ کر دیتا، لیکن میرا قانون دنیا میں مہلت کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہا ہے، بہت سے گمراہ فرقے ہیں، خاص طور پہ جو قادیانی قبیلہ ہے،
جنہوں نے اختراع کر لیا نئے پیغمبر کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کچھ کہہ تو نہیں رہا، اور وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، جو بھی ہے جتنا بھی کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، دین سے پھر گئے ہیں، مرتد کی سزا قتل ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کہ آپ کسی مرزائی کو دیکھیں تو قتل کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بات میں واضح طور پہ کہہ دوں۔ وہ اپنے دین سے پھر گئے، دین تو واضح ہے۔ دیکھیں، ایک بات سے آپ انحراف کریں گے تو سارے دین سے پھر جائیں گے۔ ان کا مضبوط موقف یہ ہے اپنے جو جھوٹا پیغمبر ہے اس کے بارے میں کہ وہ حق ہے۔ اب وہ دین سے پھر گئے، سارے دین سے پھر گئے، پڑھتے رہے نمازیں، لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی ہے، ان کے کاروبار چل رہے ہیں، بڑے آپ کی وہ اشتہارات آتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے ان کی اشیاء مت خریدو، یہ قادیانی ہے، لیکن چل رہے ہیں کاروبار ان کے، چل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں۔ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 14 کہ وما تفرقوا، فرقہ علم آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اختلاف علم آنے کے بعد ہوتا ہے۔ وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، دوسری جگہ آیت ہے، او کما قال، انہوں نے اختلاف اس وقت کیا کہ ان کے پاس علم آ گیا، حقیقت کا علم آ گیا، تو بغیا بینہم۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بس یہاں اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے، آپس میں ضد، ہٹ درمی، بس۔ آپ دیکھ لیں ہماری جو اکثر جو اختلافات ہیں اس میں ضد اور ہٹ درمی بنیاد ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں یعنی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اب اور وہ اس پہ قائم ہو گیا ہے، چاہے جو بھی دلائل دے دیے جائیں، لیکن ضد ہے اور ہٹ درمی ہے۔ جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ بھی ایک ضد پر اڑا ہوا ہے۔ بھئی یا رسول اللہ کہنا جو ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں، میں اختلافات میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے کہ آپ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگائیں۔ آپ اللہ کی بندگی کریں، صحابہ اکرام نے ایسے نعرے لگائے تھے۔ میں ویسی ہی آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ جو ہم نے نعرے ایجاد کیے ہوئے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، میں اب یہ آیت آئی ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بات کر رہا ہوں۔ ایسا نعرہ تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے یا رسول اللہ کا، اور اس میں کوئی اختلاف کی وجہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے تو ضد، مخالفت اور ہٹ درمی، بغین بینہم، بغین سرکشی، تجاوز۔ آپ اصل دین کو چھوڑ کے جو دین کی اصل نہیں ہے اس پر آپ نے فوکس کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ باقاعدہ یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، یعنی ہم نے ایشو بنا دیا ہے۔ ایشو تو نہیں ہے، ایشو کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دیں، لبیک اللہم لبیک کی آواز لگائیں، اللہ کو لبیک کہیں۔ آج کل تو لبیک کسی اور میں بھی یعنی ہو رہا ہے نا۔ تو میرا دیکھیں اختلافات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بنیادی بات ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ آپ اپنی حقیقت پر غور کریں، اپنے لیے منزل بنا لیں اللہ کو، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، اور اپنے عمل سے کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، سیدھی سادھی زندگی گزاریں۔ اس میں فرقہ واریت کی کیا گنجائش ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کا اتباع، رسول کی پیروی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر امیر جو آپ امیر بنا لیں اور وہ حق ہو، سچا شخص ہو، رسول کا نائب ہو، اس کی اطاعت بھی، جس نے اس کی اطاعت کی، یعنی ایک امیر بنا لیا اور اس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی، اپنے رہنما کی اطاعت کی جو صحیح رہنما ہو، تو اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ تین بالکل آسان ہے، کوئی فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہم نے یعنی اس کو ایشوز بنایا ہوا ہے، اور پھر اس میں اتنے ہم گہرے چلے گئے ہیں کہ جو آپ کے فرقے کے خلاف ہے وہ آپ کے نزدیک قابل گردن زنی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے حالات آئے ہیں کہ مسلمان کی گردنوں سے کو کاٹ کے، یعنی یہ تشدد جو شدت پسند لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹا ہے اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلے گئے ہیں۔ اتنی نفرت اور اتنی سرکشی، ایسا تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں اس کی اجازت دی نہیں ہے، شدت پسندی تو ہے نہیں اسلام میں۔ بہرحال اب یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 14، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں اس سے بڑا ناراض ہوتا ہوں، اور فرقوں کی طرف بلانے والے لوگ عذاب کے قابل ہیں، اور اگر میرا ایک فیصلہ نہ ہوا ہوتا پہلے تو میں ان پہ عذاب نازل کر چکا ہوتا۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفی شک منہ مریب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔